بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے ناپ تول اور پیمائش میں کمی بیشی۔ تجارت پیشہ لوگ اگر تجارتی لین دین اور سودا سلب میں انسانی مروت اور عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑیں اور دھوکہ دہی یا کسی بھی باطل طریقے سے دوسروں کے مال پر ہاتھ صاف کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں تو یہ پیشہ تجارت ان کے لیے ہمہ جہتی برکت و فضیلت کا باعث ہے، بصورت دیگر جو شخص سودا سلب میں ظلم، دھوکہ دہی و فریب سے کام لیتا ہے اور ناپ تول یا پیمائش میں کمی بیشی کرنے جیسے گھٹیا فعل کا ارتکاب کرتا ہے، وہ احکام الہی سے کھلی سرکشی اور بغاوت کرتا ہے، کیونکہ سورۃ الانعام میں ناپ پورا دینے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو، اور سورہ الاسراء میں فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب تم ناپو تو پیمانہ پورا بھر کر دو اور صحیح ترازو سے وزن کرو، اور سورہ الرحمن میں حکم فرمایا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، تم انصاف کے ساتھ وزن کیا کرو اور ناپ تول کم نہ کیا کرو۔ ادھر قرآن کریم نے سورہ اعراف، ہود اور شعراء میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ وہ توبہ کے سوا ناقابل معافی گناہ، شرک باللہ کے علاوہ ناپ تول میں کمی بیشی جیسے جرائم میں مبتلا تھے، جس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور انہیں زمین میں دنسا دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، میں تمہیں آسودگی کی حالت میں دیکھتا ہوں اور تمہارے حال پر مجھے عام عذاب کے دن کا خوف ہے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور اے میری قوم ناپ اور تول پورے انصاف سے دیا کرو اور لوگوں کو ان کی خرید کردہ اشیاء دیتے وقت کم نہ دیا کرو اور نہ ہی زمین میں فساد برپا کرو۔ جب وہ لوگ اپنے کرتوتوں سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مبتلا عذاب کر دیا، جیسا کہ ارشاد الہی ہے وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اور ظالموں کو کڑک نے آ لیا، چنانچہ وہ اپنے گھروں میں اس طرح دو زانوں اوندھے پڑے رہ گئے گویا اس بستی میں وہ کبھی بسے ہی نہ تھے۔ اور سورہ الاعراف میں ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ایک ایسا سخت زلزلہ آیا جس کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں سنگ و خشت کی طرح پڑے رہ گئے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی گویا کہ وہ اس بستی میں بسے ہی نہ تھے۔ اور 30ویں پارہ میں اللہ تعالیٰ نے امت اسلامیہ کے ناپ تول اور پیمائش میں کمی کرنے والے لوگوں کی مذمت اور سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، تباہی و جہنم ہے ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے، یہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں کم دیتے ہیں۔ مزید فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین،
کیا وہ نہیں سمجھتے کہ انہیں ایک بڑے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا جس دن یہ لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو قوم ناپ اور تول میں کمی کرے گی وہ قحط سالی و بدحالی کا شکار ہو جائے گی اور ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان حرکتوں سے محفوظ رکھے۔ نیز سورہ الاعراف میں حضرت شعیب علیہ السلام کا خطاب یوں ہے: یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم فأوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذلکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين۔ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف واضح دلیل آ چکی ہے، لہذا تم ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور اصلاح ہو جانے کے بعد زمین میں فساد بپا نہ کرو۔ اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو یہی کام تمہارے لیے اچھے ہے، اور سڑکوں پر لوگوں کو ڈرانے دھمکانے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے اور بیہودہ کھجی کے لیے نہ بیٹھا کرو، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم تھوڑے سے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو بڑھایا، اور اس پر غور کرو کہ فساد برپا کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور سورہ شعراء میں اس قوم کو فرمایا: اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ ناپ پورا دو اور لوگوں کو خسارہ دینے والے نہ بنو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی خرید کردہ چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ علاوہ ازیں ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے قرآن میں ویل کی وعید سنائی گئی ہے۔ لفظ ویل قرآن پاک میں کئی مقامات پر آتا ہے، مثلا سورہ بقرہ آیت 78، حامیم السجدہ آیت 6 اور المعون آیت 4۔ اور علامہ ابن حجر حتیمی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ویل شدید عذاب کو کہتے ہیں، یا پھر یہ جہنم کی ایک سخت عذاب والی وادی کا نام ہے جس کی آگ کی تپش اتنی سخت ہے کہ اگر اس دنیا کے پہاڑ اس میں ڈالے جائیں تو یہ بھی پگھل جائیں۔ اور یہ ویل اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنائی ہے جو ناپ تول پیمائش وغیرہ میں کمی بیشی کرتے ہیں، یعنی خود چیز لیں تو زیادہ، کسی کو دے تو کم۔ اب 10 گز کے پیسے لے کر گھاک کو 8.5 یا 9 گز دینے والے اور ڈنڈی مارنے والے حضرات غور فرما لیں کہ اگر انہیں معمولی دنیاوی منافعات کے عوض ویل دی گئی تو کیا یہ سودا ابدی نقصان دہ نہ ہوگا؟